أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في موضع آخر: زل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال في موضع ثاني: بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور عفیفہ خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل، انعام کہ ایسے عدم الفرصت دور میں اپنے فرمان کے سماعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قبول کیا اور اپنے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق بخشی. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو زیبا ہے، جس نے ذرے سے لے کر پہاڑ تک، پتے سے لے کر جنگلات تک، قطرہ سے لے کر دریا سمندر تک اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا اور بنانے کے بعد اسے انسانیت کی خدمت میں لگایا. اللہ سبحانہ و تعالی کی تمہید و تقدیس و کبریائی کے بعد محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافی محشر، افضل الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام کے تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو. خصوصاً اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے مہنگی شادی بیاہ کے نقصانات. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے اس یونیورس کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک انسانیت کے وجود کی بقا کے لیے اور زمین میں بسانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نکاح کا نظام چلایا ہے. اور اللہ رب العالمین نسل انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے اس نظام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ نکاح بہت ہی اہم فریضہ ہے، اسے آسان بنایا جائے. لیکن آج کے موجودہ وقت میں نکاح جیسے عظیم فریضہ کو ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا، اور مشکل بنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں بے انتہا حسین و جمیل ہونے کے باوجود وہ راہ تکتی رہتی ہیں کہ کوئی نوجوان ہمارے پاس رشتے کا پیغام لے کر آئے، نکاح کا پیغام لے کر آئے، اور میں کسی کی دلہن بن جاؤں، میں کسی کی ماں بن جاؤں، میں کسی کی پھوپھی اور خالہ بن جاؤں. یہ راہ تکتی رہتی ہے. لیکن معاشرے میں اتپن ہونے والی برائیاں یہ ایسے بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری نوجوان بچیاں کالج کے نام پر، ایڈوانس کلاسز کے نام پر اپنے والدین سے چپکے سے وہ گھر سے نکلتی ہیں اور اپنے آپ کو برقعے میں ملبوس کر کے گھر سے نکلتی ہیں. لیکن جیسے ہی کالج کے گیٹ پر وہ آتی ہیں، آنے کے ساتھ ہی ان کا برقع ان کے پرس میں چلا جایا کرتا، اور وہ کسی کے بائک پر سوار ہو کر وہ غیروں کے ساتھ روانہ ہو جایا کرتی.
آج کے موجودہ وقت کا حاجی صاحب، قاضی صاحب یہ سوچتا ہے کہ ہماری بچی بہت ہی عفیفہ ہے، بہت ہی نیک وقت ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ بچی اپنے ماں باپ کو کیسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے نکاح جیسے عظیم منصب کو مہنگا بنا دیا، مشکل بنا دیا۔ لہذا جب نکاح جیسے عظیم منصب مشکل ہو جایا کرتی ہیں تو معاشرے میں زناکاریاں عام ہو جایا کرتی ہیں، کلب کھل جایا کرتے ہیں، تھیٹروں میں بھیڑ لگ جایا کرتی ہے، اور ہماری قوم کی نوجوان دوشیزائیں کبھی اپنے آپ کو فروخت کرنے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں، کبھی گھروں سے دوسروں کے ساتھ بھاگنا پسند کیا کرتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی اس پہلو پر غور نہیں کیا۔ اگر ہم نے غور کیا ہوتا تو کبھی ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ یقیناً ہم لوگ کوسا کرتے ہیں، ہم لوگ کوسا کرتے ہیں، اور زمانے جاہلیت کو ہم لوگ برا بھلا کہا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النحل کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ جب زمانے جاہلیت میں کسی کے گھر بچی کی خوشخبری ملتی، یعنی لڑکی کی ولادت ہوتی، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا، یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے چہرے پر کالی پوت دی گئی ہو، کالے پن کا لیپ لگا دیا گیا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ علی الاعلان کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ جب زمانے جاہلیت میں بچی کی ولادت ہوتی تو نوجوان جن کے گھر میں بچی کی آمد ہوتی ان کا چہرہ سیاہ پڑ جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہی تاریخ ہمارے معاشرے میں دہرائی جا رہی ہے، لہذا اس زمانے کو برا بھلا کہنے سے کچھ حاصل نہیں۔ آئیے پرانے وقت زمانے جاہلیت کی تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں، جس میں مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اصابہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ تمام تر تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جس کو علماء سلف نے صحیح کہا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک قیس بن عاصم نامی شخص تھا جو کہ زمانے جاہلیت میں اسلام نہیں لایا تھا، بعد میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اسلام سے مشرف ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت کا واقعہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ واقعہ سننا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا ذرا ہم بھی سنیں۔ قیس تجارت کے گھر سے دور دراز جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی بیوی ان دنوں حاملہ تھی۔ وہ جاتے وقت اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر بچے کی ولادت ہو تو تمام انعامات کے دہانے اس کی طرف کھول دینا، اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کے لیے اچھا لباس کا انتظام کرنا، اس کے رہنے کا اچھا انتظام کرنا، اور جب اگر بچی کی ولادت ہو تو اسے میری نظروں سے اوجھل کر دینا۔ لہذا قیس اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، تجارت کے گھر سے۔ دل کی گہرائی سے ہم سنیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ وہ دن کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا، اور آج کے وقت میں اسی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ لہذا قیس تجارت کے گھر سے اپنے گھر کو خیر باد کہہ کر دور دراز نکل جاتا ہے۔
یہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے، اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ قیس کی بیوی اپنے شوہر کے خوف کی وجہ سے، معاشرے کی چیمی گوئیاں کی وجہ سے اس بچی کو اپنے پڑوسن کے حوالے کر دیتی ہے، اور وہ بچی اپنے پڑوسن کے ہاں پلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ وہ اپنی حق اکھلاتی ہوئی زبان سے امی امی کی پکار لگاتی رہتی ہے۔ ایک مدت کے گزر جانے کے بعد جب قیس تجارت سے واپس آتا ہے، اپنے گھر میں جو ہی داخل ہوتا ہے، وہ بچی اس گھر کے اندر آتی ہے جہاں پر قیس رہا کرتا تھا، اور وہ قیس کے سینے سے لگ جاتی، وہ قیس کے سامنے کھیلتی کودتی اور اسے ابو ابو کی پکار لگاتی۔ لہذا قیس کا دل بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، قیس کا دل بھی اس بچی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قیس ایک دن اپنی بیوی سے کہہ پڑتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، میرا کلیجہ اس بچی کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور میرا دل یوں چاہتا ہے کہ میں اس بچی کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنے کندھوں پر سوار کر لے اور اسے اپنے علاقے کی گلیوں میں لے کر میں اسے پھراؤں۔ لہذا آخرکار ماں تو ماں ہی ہوا کرتی ہے، اسے دیکھا نہ گیا، اور اپنے شوہر کی محبت بھری باتوں میں وہ آ گئی۔ لہذا اس نے یہ کہہ دیا، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ آپ کی ہی لخت جگر ہے، یہ آپ کی ہی نور نظر ہے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں جب حمل سے تھی، آپ جب دور چلے گئے، لہذا اس بچی کی ولادت ہوئی۔ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ لہذا اتنا سننا ہی تھا کہ قیس کے تیور بدل گئے۔ جو قیس کا دل اس بچی پر نچھاور ہو رہا تھا، لہذا قیس جو ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد جب اس کے محلے والوں نے اسے تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو یہ لڑکی کا باپ ہے، دیکھو یہ کسی کا سسر بنے گا، دیکھو یہ کسی کا باپ ہے، تو لہذا اس سے رشتے بدھتے چلے جائیں گے، لہذا اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ جب قیس کے کانوں سے یہ بات، یہ جملے ٹکرائے، قیس اپنے گھر کو آتا ہے، اور گھر کو آنے کے بعد اس بچی کو اپنے کندھے پر سوار کرتا ہے، جس پر اپنی جان چھڑکا کرتا تھا، جس کی ہکلاتی ہوئی زبان سے اس کے کلیجہ منہ کو آ رہی تھی۔ لہذا اس نے ایک بھی اس بچی کی ہکلاتی ہوئی زبان کے کلمات کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے کندھے پر اس بچی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس وادی کی طرف وہ رواں و دوا ہو گیا جہاں اس سے پہلے اس نے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیے تھے۔ وہ قیس چلتا گیا اور چلنے کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر اس سے پہلے اس نے 8 بچیوں کو زندہ دفن کیے تھے۔ وہ بچی کو ایک طرف کرتا ہے، پھاوڑا لے کر وہ زمین کی کھدائی شروع کرتا ہے۔ جو ہی مٹی اٹھتے اس کے داڑھی پر لگ جایا کرتے، مٹی اڑتی اس کے کپڑوں پر لگ جایا کرتی، مٹی اڑتی اس کے پیروں کو چھو جایا کرتی، وہ بچی اچھلتی اپنے باپ کے داڑھی سے مٹی کو جھاڑ دیتی، وہ بچی اچھلتی اپنے باپ کے کندھے سے مٹی کو ہٹا دیتی، وہ بچی اچھلتی اور اپنے باپ کے پیروں کو جھاڑ دیتی، اور وہ بچی کہتی، ابو جان کیا وجہ ہے، آپ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں، آخرکار کیوں کر اتنا پریشان ہو رہے ہیں، ابو جان آپ کو تو پسینہ آ رہا ہے۔ وہ بچی ہکلاتی ہوئی زبان سے ابو کی پکار لگاتی رہی، لیکن یہاں قیس کے سروں پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بچی کی زبان کی پرواہ کیے بغیر وہ گڈھا کھودتا رہا، اور وہ گڈھا جب کھود کر وہ تیار ہو چکا، لہذا اس نے بچی کو قریب لایا، اور قریب لانے کے بعد اس بچی سے کہا کہ ذرا اس کے اندر دیکھ تو صحیح۔ جیسے وہ بچی دیکھنے کے لیے جھکی، وہ قیس نامی شخص نے اس ننھی سی جان کو دھکے مارا، اور دھکے مارنے کے بعد مٹی اس کے اوپر تہبتیں بھرنا شروع کر دیا۔ وہ بچی چیختی رہی، وہ بچی پکارتی رہی، ابو جان میرا جرم کیا ہے، ابو
جان میرا قصور کیا ہے؟ ابو جان آپ مجھے منو مٹی کے نیچے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ گوارا ہے کہ میں کسی سے شادی نہ کروں، اگر یہ آپ کو گوارا ہے کہ میں کسی کی ماں نہ بنوں، اگر آپ کا یہ منشا ہے کہ میں کسی کی پھوپھی اور خالہ نہ بنوں، تو یقیناً یہ مجھے بھی گوارا ہے، لیکن خدا نہ آپ مجھے مٹی کے نیچے دفن نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قیس نامی شخص آتا ہے اور آنے کے بعد پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمانے جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے میں نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں کہ آج بھی اس بچی، اس ننھی سی جان کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر عربی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قیس بن عاصم کے یہ تمام قصے کو نبی اکرم نے سنا، صحابہ کرام نے کہا اسکت یا قیس، اے قیس تو خاموش ہو جا کہ تو نے پیغمبر عربی کو رونے پر مجبور کر دیا۔ پیغمبر عربی کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی ہیں، قیس تو خاموش ہو جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھے قیس کے پورے واقعہ کو پھر سننا ہے۔ لہذا قیس نے وہ تمام قصے کو سناتا رہا، نبی کی آنکھیں آنسو بہاتی رہی۔ قیس آخرکار کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کے دہلیز پر اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام سے مشرف کریں۔ کیا رب کعبہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ آج بھی اس ننھی سی جان کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے اور میرے جسم کی کیفیات، میرے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے انجانے میں اس عمل کو انجام دیا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانے جاہلیت میں کیے جانے والا ہر بد عمل اسلام لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دفاع کر دیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ یقیناً جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس واقعہ کو سننے کے بعد ہمارے دل کو یہ لگا ہوگا یقیناً وہ دور بڑی ہی ظالموں کا دور تھا، وہ دور بڑا ہی خطرناک تھا کہ لڑکیوں کی کوئی وقت نہ تھی، لیکن اس سے بھی خطرناک دور یہ چل رہا ہے جس دور کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، ہماری مائیں موجود، ہمارے بزرگ موجود، ہمارے نوجوان موجود۔ کیا ہم اپنے بچیوں کو قتل نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی بچیوں کو مادر رحم میں ابورشن کے ذریعے سے اسے ہلاک نہیں کرتے؟ کیا آج ساس کو بہو سے پریشانی لاحق نہیں کہ بہو جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں، اور وہ جس کے بندھن میں وہ لڑکی بندھی، جس کی بیوی بنی، وہ بار بار تانا دیا کرتا ہے مجھے تو بیٹا مقصود ہے، مجھے بیٹا مقصود ہے، لیکن جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے، لہذا میرا کیا بنے گا؟ میرا تو شرم سے میرا سر جھکا جا رہا ہے معاشرے میں۔ لہذا سونوگرافی کے ذریعے سے آج مادر رحم میں بچیوں کو جب معلوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، اگر وہ بچی ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے ابورشن کے ذریعے سے اسے گرا دیا جاتا ہے، ندیوں اور نالوں میں بہا دیا جاتا ہے، مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے اور کپڑوں میں لپیٹ کر کسی کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ کتوں کا شکار بن جائے۔ کیا وہ دن بہتر تھا یا آج کا موجودہ معاشرے میں جو یہ برائیاں چل رہی ہیں، یا آج کا وقت بہتر ہے؟ یقیناً رب سبحانہ و تعالیٰ قیس بن عاصم کو معاف کر چکا ہے، کیونکہ پیغمبر عربی کی زبان اس بات کی صداقت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے، لہذا قیس سے مواخذہ نہ ہوگا، لیکن آج کے موجودہ وقت کے حاجی صاحب سے بھی مواخذہ ہوگا، آج کے قاضی صاحب سے بھی مواخذہ ہوگا، آج کے بزرگ سے
نمازی نماز کا پابند، مسجد میں متھے ٹیک ٹیک کر متھے پر گٹھر بنانے والا، اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگا، کیونکہ بار بار بہوؤں کو تانا دیا جاتا ہے، بار بار شوہر اپنی بیوی کو تانا دیتا ہے، بار بار ساس اپنی بہو کو تانا دیا کرتی ہے، اور تانا دینے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے پیٹ میں جب بچی پل رہی ہوتی تو وہ تانو تشنی لعنت و ملامت کا شکار ہونے سے پہلے وہ کیفیات معلوم کر لیا جاتا اور 10-12 ہزار روپے اس سے زیادہ بھی ڈاکٹر کو دے کر اس بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا۔ اندازہ لگائیں کیا وہ دور برا تھا یا آج کا ترقی یافتہ دور برا ہے؟ وہ بچیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو جائیں گی اور وہ کہیں گی، سورہ انفطار کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ان بچیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ بچیاں کہیں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچیاں کہیں گی میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے مجھے قتل کیوں کر دیا گیا، منو مٹی کے نیچے مجھے کیوں دفن کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، ہمارے نام اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ اس وقت ہم دیکھیں گے جو اپنے آپ کو متقی کہلانے کو واہ واہ کی پکار لگایا کرتا تھا، بہت ہی نیک بن کر معاشرے میں ڈیل ڈال سے چلا کرتا تھا، اللہ کی نظر میں اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بہو ہو، اگر اس نے اس عمل کو انجام دیا رب سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں وہ قاتل کے شکل میں وہ پیش کیے جائیں گے، گویا کہ اس نے قتل کیا ہے ایک جان کا۔ لہذا آج کے موجودہ وقت میں جو یہ برائیاں اتپن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا۔ دبئی سے دوست آئیں گے، امریکہ سے ملک الموت آئیں گے، پنڈال سجے گا، شہنائی بجے گی، اس کے بعد بڑی شان بان کے ساتھ ہمارے بچی کی نکاح ہوگی۔ صرف یہی نہیں، آج کے معاشرے کی یہ ماڈرن فقیر ہے، ایک گاؤں کا فقیر ہے، اسے 2 روپے دیتے تو وہ شوق سے چلا جاتا، وہ دعائیں دیا کرتا ہے۔ ایک انڈیا گیٹ کا فقیر ہے، ایک گیٹ وے آف انڈیا کا فقیر ہے، ایک چار مینار کا فقیر ہے، ایک ویلسن روڈ کا فقیر ہے، اسے آپ 5 روپے دیتے تو وہ شکل دیکھا کرتا ہے کہ ہائے تجھے شرم نہیں آتی، ایسے ترقی یافتہ علاقے میں میں بیٹھا ہوں اور تو مجھے 5 روپے دیتا ہے۔ یہ فقیر ایک گاؤں کا فقیر، ایک شہر کا فقیر، لیکن ہائے افسوس کہ آج کل نوجوانوں کے باپ یہ ماڈرن فقیر ہیں جو ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگتے، جہیز کے نام پر بھیک مانگا کرتے ہیں۔ اور جہیز کیسے کہ ہم نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا ہے، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے، ہم نے اپنے بچے کو پائلٹ بنایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو آکسفورڈ سے پڑھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بدیسوں کا سفر کرایا ہے، لہذا اتنا تو مل رہا ہے۔ اگر آپ اپنی بچی سے ہمارے بچے کا نکاح کروانا چاہتے ہیں تو آپ کیا دیں گے؟ گویا کہ یہ ماڈرن فقیر ہیں جو ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگتے، بھیک مانگنے کے لیے بھی بیچ میں بروکر لگا رکھے ہیں اور شادی بیاہ کے نام پر بھیک مانگا کرتے ہیں۔ یقیناً آج افسانہ، آج نور جہاں، آج فاطمہ بے شمار حسین و جمیل ہونے کے باوجود آج کبھی پنکھے سے لٹک کر، کبھی اپنے اوپر مٹی تیل چھڑک کر، کبھی چھت سے کود کر وہ اپنی جان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ چند ایام پہلے احمد آباد کی ندی میں کودنے والی عائشہ، وہ اس نے اسی بنا پر اس نے جان دینا پسند کیا، کیونکہ اس کے سسرال والے خصوصاً اس کا شوہر جہیز کے لیے پریشان کر رہا تھا۔ آج کے موجودہ وقت میں حاجی صاحب ہیں، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، لیکن جب بچی کی شادی آتی وہ سارے عمرہ سارے حج کو وہ بالائے طاق رکھ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگا کرتے، کہتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، حاجی صاحب فلاں وقت میں سمدھی جی آپ ہمارے سمدھی بننے والے ہیں، فلاں دن چائے کی آپ کی دعوت ہے، لہذا آپ تشریف لائیے، بیٹھ کر کچھ بات کریں گے۔ یہ ماڈرن فقیر دیکھے کیسے بھیک مانگا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غریب سمدھی
اپنی بیٹی کا ہمارے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بڑی امنگیں ہیں اس کے دل کے اندر، لیکن وہ جب سمجھی ہمارے دروازے پر آتا ہے تو وہ حاجی صاحب جو مسجد کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر گٹھر بنے ہوئے تھے، وہ کون سے عمل کو اختیار کرتا ہے ذرا یہ بھی سنیں۔ وہ ڈائریکٹ نہیں مانتا، وہ اپنے بچے کے بیڈ روم کی طرف لے جایا کرتا ہے اور لے جانے کے بعد کہتا ہے یہ میرے بیٹے کا بیڈ روم ہے، یہ اس کے اندر ایئر کنڈیشننگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ریفریجریٹر بھی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر وائی فائی بھی لگا ہوا ہے اور اس کے اندر کارپیٹ و قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ میرا نہیں، اس میں آپ کی بیٹی آئے گی اور بیٹی آنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ ذرا اور آگے چلے، اس کے بعد وہ پارکنگ میں لے جایا کرتا اور پارکنگ میں لے جانے کے بعد یہ اپاچی پڑا ہوا ہے، یہ مرسڈیز پڑا ہوا ہے، یہ پراڈو پڑا ہوا ہے، ہائے ہائے میرا بیٹا بڑا ہی پگلا ہے اور اس گاڑیوں کا اسے شوق ہے۔ وہ غریب سمجھی جب اس قالین اور کارپیٹ کو دیکھتا ہے، جب اس گاڑیوں کے ریل بیل کو دیکھتا ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور مایوس ہو کر واپس لوٹنا پسند کیا کرتا ہے۔ یہ فقیر ہیں جو ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگتے، وہ لڑکی والوں کے گھر کو بکوانا پسند کیا کرتے ہیں، اس کی دکان کو بٹا پہ رکھوانا پسند کر دیا کرتے ہیں، لیکن وہ چوکتے نہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں میرا کیا، یا آپ جو کچھ دیں گے ہمارے بیٹے کو یا آپ کی بیٹی کا ہی ہوگا، یا آپ کی بیٹی ہی اس گاڑی پر گھومے گی، یہ قالین اور صوفے جو لگے ہوئے ہیں یہ بیٹی ہی فائدہ اٹھائے گی، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں۔ یہ ماڈرن فقیر ہے جو ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگتے، بھیک مانگنے کے لیے ایسے حرب استعمال کر رکھے ہیں۔ ذرا سنتے چلیں، دور نبوی کا نکاح کتنا ہی سرل تھا، دور نبوی کا نکاح کتنا ہی سرل تھا۔ الاسابہ صفحہ نمبر 668 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ قیس سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی کالے کلوٹے حبشی غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مدینہ کی مختلف قبائل میں نکاح کے پیغام بھیجے، کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے غائب ہو چکے ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، میں نے تمام قبائل میں نکاح کا پیغام بھیجا لیکن سب نے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ جب یہ جملہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، لہذا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکا لیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا جو بھی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اسے لینے کے بعد عمرو بن وہب الثقفی کے نام ایک نکاح کا پیغام لکھا، من محمد رسول اللہ ان عمرو بن وہب الثقفی بالمدینہ المنورہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عمرو بن وہب الثقفی کے یہاں اس کی بیٹی کا نکاح سعد بن اسود سے نکاح کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ رکا لکھا اور کہا کہ سعد اس پیغام کو لے جاؤ اور عمرو بن وہب الثقفی کے ہاں اس پیغام کو پہنچا دینا، وہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے گا، وہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے گا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عمرو بن وہب الثقفی کے گھر پہنچے، دستک دی، دروازہ نوک کیا، لہذا عمرو بن وہب باہر نکلے اور نکلنے کے بعد وہ خط کو پڑھا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ سعد اسود وہ ایک طرف کالے کلوٹے حبشی غلام کو دیکھتے اور ایک طرف اپنی بیٹی کو دیکھتے جس کے حسن و جمال کا پورے مدینہ کے اندر چرچا تھا۔ وہ لڑکی اتنی حسین، اتنی جمیل تھی، کیا کہنا، ایک طرف سعد اسود اور ایک طرف وہ حسین و جمیل اور ایک طرف کائنات کا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، کیا کہنا۔ عمرو بن وہب الثقفی کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے نہیں کر سکتا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے نہیں کر سکتا۔ سعد اسود واپس ہونے لگتے ہیں اور یہ تمام منظر عمرو بن وہب کی بیٹی دیکھتی رہتی ہے اور اس بیٹی نے کہا کہ ابو جان، امی جان، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے
کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نہ نازل ہو جائے کہ آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرایا ہے، اور یقیناً نبی نے جس دلہا کا میرے لیے انتخاب کیا ہے یقیناً وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ کیا یہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر کا نکاح ایک جنتی سے ہو؟ لہذا عمرو بن وہب الثقفی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ فوراً بھاگا نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے یا رسول اللہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، میں اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوں، میری بیٹی سعد اسود سے عقد کرنا چاہتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، حفیظ جالندھری شعر کے اندر کہتا ہے کہ مانا کے رنگ ماند ہے، مانا کے رنگ ماند ہے، لیکن بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس رشتے کو منتخب کیا ہے۔ عمرو بن وہب نے کہا میری بیٹی کے لیے اللہ کے رسول نے جنتی داماد منتخب کیا ہے، لہذا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اب اندازہ لگائیں، آج کل ہمارے خیالات بدل گئے، ہمارے نوجوانوں کی سوچ بدل گئی، ہماری بہنوں کے خیالات بدل گئے۔ آج تھوڑے سے مدھم ورگ کے لڑکے کے رشتے آیا کرتے، لڑکیاں انکار کر دیا کرتی، یا مدھم ورگ کی لڑکی کا نکاح کا پیغام اگر ہمارے دروازے پر آتا تو لڑکے والے بھی انکار کر دیا کرتے، کیونکہ ہمیں تو ماڈرن چاہیے، ہمیں دیندار پسند نہیں آتا، ہمیں نمازی پسند نہیں آتا، ہمیں قرآن کا پڑھنے والا پسند نہیں آتا، سچ بول کر تجارت کرنے والا پسند نہیں آتا، ہمیں تو ڈیل ڈول چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ پیغمبر عربی کی خدمت میں حضرت بلال حاضر ہوتے ہیں، اور بلال کہتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد نبی سے کہتا ہے کہ میری بہن جوان ہے، آپ اس کے لیے لڑکا منتخب فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا تجھے بلال پسند ہے؟ وہ واپس چلا جایا کرتا، پھر دوسری بار آتا، پھر کہتا یا رسول اللہ میری بہن جوان ہے، اس کے لیے لڑکا منتخب فرما دیجیے۔ پھر نبی اکرم نے کہا کہ کیا تجھے بلال پسند ہے؟ وہ واپس چلا جاتا، پھر تیسری بار آتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن جوان ہے اور اس کے لیے لڑکا منتخب فرما دیجیے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کیا تجھے ایک جنتی پسند ہے؟ بلال جنتی ہے، بلال جنتی ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری بیٹی کا نکاح ایک جنتی سے ہو جائے؟ اندازہ لگائیں کتنے سمپل طریقے سے نکاح ہوا کرتا تھا، کتنے سمپل طریقے سے شادیاں ہوا کرتی تھیں، اور جب ایسی شادیاں ہوا کرتی تھی تو زناکاریوں پہ پابندیاں لگ جایا کرتے، زندگیاں اچھی گزرا کرتی، اور ساس اور سسر کی اچھی خدمت ہوا کرتی۔ اور جب پیسے لے کر لڑکیاں آنے شروع ہو گئیں اور ڈھیر سارے جہیز کے انبار لے کر جب ہمارے گھروں میں آیا کرتی تو وہ لڑکیاں سب سے پہلے جو اس کا شوہر ہوا کرتا اسے کیپچر کرنے کی کوشش کرتی۔ کیونکہ اس سے پیسے وصول کرنے ہیں، کیونکہ اسے اپنا غلام بنانا ہے، اور لہذا بوڑھے باپ سے جدا کر دیتے، بوڑھی ماں سے جدا کر دیتے، اور وہ لڑکیاں کہا کرتی ہیں کہ میں ٹھاٹ باٹ کی رہنے والی ہوں، اگر یہ تیرا بڈھا باپ اس گھر کے اندر کھراٹے مارتا رہے گا، ڈکارتے رہے گا اور پلیٹ کو بجاتا رہے گا، لہذا میں اس بوڑھے کے ساتھ اس گھر کے اندر رہنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس کے اثرات ہمارے بچوں پر پڑا کرتی ہیں۔ یہ اس کے نقصانات ہیں، مہنگی شادی بیاہ کرنے کے نقصانات ہیں، ڈی جے اور ڈھول پر ناچنے اور گانے کے نقصانات ہیں۔ اللہ کے رسول نے نکاح کیے اور اللہ کے رسول نے سیدھے سادے طریقے سے حضرت زینب بنت جہش کی بیٹی زینب سے جب پیغمبر عربی کا نکاح ہوا تو آپ نے سمپل طریقے سے ولیمہ کیا۔ بخاری کی روایت ہے، ولیمہ میں کیا تھا تو بکری کا گوشت تھا اور روٹیاں تھیں۔ بیہقی کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج سے نکاح کیا تو دسترخوان لایا گیا، اور دسترخوان لانے کے بعد اس پہ گھی رکھا گیا، اس پہ پنیر رکھا گیا، اس پہ کھجوریں رکھی گئی، اسے حیث لایا گیا اور اس میں ڈبو کر صحابہ کرام نے ولیمہ کھایا۔
اس کے بعد تیسری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کیا، کھجور کا شربت لایا گیا، اور شربت لانے کے بعد شربت پیش کیا گیا براتیوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے رکھا گیا، صحابہ کرام نے انہی شربت کو پیا اور بہترین نکاح کی محفلیں منعقد کی گئی۔ اندازہ لگائیں ان کی زندگیاں کتنی اچھی گزرا کرتی تھی، وہ معاشرہ کتنی اچھائیوں کی طرف بڑھا کرتا تھا، کیونکہ شادی بیاہ بالکل آسان طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ہم چاہتے ہیں اگر اچھائیوں کے راہ پر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زناکاریاں بند ہو جائیں، ہماری بچیاں عفت کی زندگی گزاریں، تو نوجوانوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ شادی بیاہ کی محفلوں کو آسان بنائیں، سرل بنائیں، ولیمہ کی محفلوں کو بالکل سرل کر دیں، آسان کر دیں، تاکہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ بنے۔ اور لڑکی والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا وراثت میں حصہ دیں، تاکہ وہ جہیز کی ضرورت نہ پڑے۔ بچیوں کو وراثت میں جب اس کے والدین حصہ دیں گے تو لہٰذا اس کے سہارا کے لیے کچھ چیزیں اسے مل جائیں گی اور اس کی زندگی آسانیوں کے ساتھ گزر جائے گی۔ لہٰذا وراثت میں حصہ دیں اور جہیز کا ہم سوشل بائیکاٹ کریں۔ جب ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے تو یقیناً